السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں مختلف قسم کے جانور پیدا کیے اور ان جانوروں میں سے کچھ جانور زمین پر چلنے پھرنے سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ جانوروں کا تعلق رینگنے سے ہے، مثلاً چونٹی، نیولا، چھپکلی اور مختلف قسم کے رینگنے والے کیڑے مکوڑے شامل ہیں۔ ناظرین، انہی رینگنے والے جانوروں میں سے ایک جانور گو بھی ہے۔ گو چھپکلی کے مشابہ ہوتی ہے اور اس کو سوسمار بھی کہتے ہیں اور عربی زبان میں اس کو اذوب کہتے ہیں۔ یہ جانور نجد کے علاقے میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ گو پانی نہیں پیتی اور بغیر کھائے پیے اپنی سوراخ میں ایک لمبی مدت تک رہتی ہے اور کبھی طویل صبر کرنے کے بعد اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے۔ یہ ایک شریف اور سادہ لوح جانور ہے اور یہ جلد شکار ہو جاتا ہے۔ گو کی کھال کو پکا کر عرب لوگ اس کی کپی میں گھی رکھتے تھے۔ اس کی خوراک ہوا ہوتی ہے اور گو کی پکڑ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ کوہ پیما لوگ اس کے سہارے پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین، گو پانی نہیں پیتی اور 700 سال تک اس کی عمر ہوتی ہے یا اس سے بھی زیادہ یہ زندہ رہ سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 40 دن کے بعد ایک قطرہ پیشاب کرتی ہے۔ اس کے دانت نہیں گرتے کیونکہ اس کے دانت ایک ساتھ ملے ہوتے ہیں، جدا جدا نہیں ہوتے۔ جب گو انڈا دینے کا ارادہ کرتی ہے تو زمین میں ایک گڑھا کھود کر اس میں انڈا پھینک کر اوپر سے مٹی ڈال دیتی ہے اور ہر روز اس کا خیال رکھتی ہے یہاں تک کہ بچہ نکل آتا ہے۔ یہ 40 دن میں نکل آتے ہیں۔ گو 17 انڈے دیتی ہے۔ اس کے انڈے کبوتری کے انڈوں کے برابر ہوتے ہیں۔ گو اپنی بل سے بہت کم نظر ہو کر نکلتی ہے، پھر سورج کی گرمی سے اس کی نظر تیز ہوتی ہے۔ تازہ ہوا اس کی خوراک ہے اور ٹھنڈی ہوا کھا کر گزارا کرتی ہے، اور یہ کیفیت بڑھاپے اور رطوبات کے فنا ہونے کے وقت اور حرارت کم ہونے کے وقت ہوتی ہے، اور اس کے اور بچھوؤں کے درمیان دوستی ہوتی ہے۔ اس لیے وہ انہیں اپنے سوراخ میں جگہ دیتا ہے تاکہ شکاری جب سوراخ میں اپنے ہاتھ داخل کرے تو اس کو بچھو ڈس لے۔ اور گو اپنی بل کھودنے والوں اور سیلاب کے ڈر سے سخت پتھر کی آڑ میں بناتی ہے، اس لیے اس کی انگلیاں ناقص ہوتی ہیں اور سخت جگہوں کو کھودنے کی وجہ سے اس کے ناخن کند ہو جاتے ہیں۔ یہ طبعی طور پر بلکڑ ہوتی ہے، بھول جاتی ہے۔ حیرانگی میں اس کی مثال دی جاتی ہے، اسی لیے یہ اپنے بل کسی ٹیلے یا پتھر کے پاس ہی کھودتی ہے تاکہ جب یہ کھانا کھانے کے لیے جائے تو واپسی پر بھول نہ جائے۔ اور اس کو عقوق بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے اور صرف وہی بچے بچتے ہیں جو بھاگ جاتے ہیں۔ ناظرین، گو کے بارے میں ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے تھے کہ اچانک بنو سلیم کا ایک آدمی آیا جس نے گو کا شکار کیا ہوا تھا اور گھر لے جانے کے لیے گو کو اپنی آستین میں ڈال دیا تھا۔ تو اس نے ایک جماعت کو دیکھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے تھی۔ اس نے آ کر کہا، آپ علیہ السلام سے مخاطب ہوا اور کہا کہ آپ ہیں جو اللہ کے نبی بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، میں آپ کو تب مانوں گا جب آپ اس گو کو زندہ کر کے دکھائیں۔ وہ مردہ گو تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گو کو خطاب کیا، یا ذب۔ وہ گو زندہ ہوئی اور اس نے کہا، لبیک و سعدیک، میرے لیے سعادت، آپ نے مجھے پکارا، آپ نے مجھے بلایا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو اس نے کہا، اس ذات کی جس کا عرش آسمان میں ہے اور اس زمین پر اس کا غلبہ ہے اور سمندر میں اس کا راستہ ہے اور جنت میں اس کی رحمت ہے اور آگ میں اس کا عذاب ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے گو، میں کون ہوں؟ اس نے کہا، آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ آخری نبی ہیں۔ بے شک جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے آپ کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا، وہ ناکام ہو گیا۔ وہ بدو اعرابی کہنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اور کہا، جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو زمین پر میرے نزدیک آپ سے ذرا برا آدمی کوئی نہ تھا، اور اب آپ سے پیارا آدمی کوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ اولاد سے بھی آپ پیارے ہیں۔ میرے بال اور میرا چمڑا اور میرا ظاہر، میرا باطن آپ پر ایمان لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہیں دین کی طرف ہدایت کی، اور وہ دین جو بلند ہونے والا ہے اور اس سے کوئی چیز بلند نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی گو سے متعلق ویڈیو اور معلومات۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اس کو شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔